تمام تعریفیں رب ذوالجلال کے لیے اور کروڑوں درود و سلام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مرشد سائیں سرکار کی طرف سے تمام سننے اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ سب کو مرشد سائیں سرکار کی سلسلہ سبز پوش بخاری پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ سلسلہ کوئی عام سلسلہ نہیں، یہ سلسلہ اہل بیت علیہ السلام سے جڑا ہوا ہے، جو امام علی نقی علیہ السلام سے ہوتا ہوا حضرت سید محمد شاہ سبز پوش بخاری رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچا، اور وہاں سے ہوتا ہوا 36ویں پشت پر مرشد سائیں سرکار تک پہنچا اور چلا آ رہا ہے۔ اس سلسلے کا مقصد شرک و بدعات سے دور رکھنا، تعویذات سے دور رکھنا اور فیضان اہل بیت، تعلیمات اہل بیت علیہ السلام کے ذریعے، وظائف کے ذریعے آپ کے مسائل کا حل کرنا اور آپ کی زندگیوں اور آپ کے دلوں کو منور کرنا ہے۔ 5 وقت کی نماز پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، اور جو وظیفہ آپ کو اس ویڈیو میں بتایا جائے اس وظیفہ پر عمل کریں۔ انشاءاللہ آپ کی زندگی کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو دبا دیں اور آگے شیئر بھی ضرور کریں، کیونکہ اچھی بات کو پھیلانا بھی صدقہ جاریہ ہے۔ صدقہ کو زندگی کا معمول بنائیں، 5 وقت کی نماز ادا کریں۔ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے جیمنائی یعنی کہ برج جوزہ کے لیے اگلا ہفتہ کیسا رہے گا۔ اگلا ہفتہ برج جوزہ کے لیے فیصلے، پیغام اور مواقع لے کر آ رہا ہے۔ یہ ہفتہ کوئی عام ہفتہ نہیں، یہ ہفتہ برج جوزہ والوں کے لیے خاموش پیغام لے کر آ رہا ہے۔ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ سب کچھ بدلنے والا ہے مگر سمجھ نہیں آ رہی کہ کیسے، تو یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں۔ یہ ہفتہ باتوں کا نہیں، فیصلوں کا ہفتہ ہے۔ تو جیمنائی یعنی کہ برج جوزہ تیز ذہن اور بات کرنے کا ہنر رکھتے ہیں، مگر اگلا ہفتہ آپ سے خاموشی اور غور مانگ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو 2 راستے دکھائیں گے، مگر ایک ہی راستہ آپ کے حق میں ہوگا جو دل کو سکون دے گا، وہی راستہ چنیں۔ اگر ہم بات کریں گے آپ کے کام، کیریئر اور ذمہ داریوں کی، تو کام کے میدان میں اگلا ہفتہ معلومات اور رابطوں کا ہفتہ ہے۔ نیا پیغام یا کال آ سکتی ہے، پرانا کام دوبارہ زندہ ہو سکتا ہے، کسی تحریری یا آن لائن کام میں فائدہ ہو سکتا ہے، مگر پیر اور منگل غیر ضروری بحث نقصان کا باعث بن سکتی ہے۔ اس لیے پیر اور منگل کے دن بہت سوچ سمجھ کر فیصلہ کریں اور غیر ضروری بحث سے پرہیز کریں۔ بدھ کے دن آپ کی بات سنی جائے گی۔ بدھ کا دن آپ کے لیے خوشخبری والا دن ہے، خوشخبری لے کر آ رہا ہے۔ اس لیے برج جوزہ کے لیے اگر ہم بات کریں گے مالی معاملات کے بارے میں، تو برج جوزہ کے لیے مالی لحاظ سے اگلا ہفتہ محتاط مگر بہتر ہے۔ رکی ہوئی ادائیگی موصول ہو سکتی ہے، چھوٹی مگر مستقل آمدنی کا آغاز ہو سکتا ہے۔ فضول خرچ سے بچنے کی ضرورت ہے، اس لیے فضول خرچی نہ کریں اور میانہ روی اختیار کریں۔ جمعہ کے دن مالی فیصلہ بہتر رہے گا، اس لیے جو آپ نے کوئی مالی فیصلہ کرنا ہے، کوئی بھی فائنینشیل میٹرز کے بارے میں کوئی سٹیپ لینا ہے، تو آپ نے اس ہفتے میں جمعہ کے دن کرنا ہے۔ اگر ہم بات کریں گے آپ کی محبت اور رشتوں کے بارے میں اور جذبات کے بارے میں، تو رشتوں کے معاملے میں برج جوزہ والوں کو اس ہفتے واضح بات کرنا ہوگی۔ دل میں بات رکھنا مسئلہ بن سکتا ہے، سچ بولنا فائدہ دے گا، اور غیر شادی شدہ افراد کے لیے بات آگے بڑھنے کا امکان ہے۔ کوئی نیا رشتہ بھی آ سکتا ہے، اور جو پچھلی آپ کی کوئی بات کہیں چل رہی تھی اور آپ کو لگتا ہے کہ وہ رک گئی تھی، اس کو آگے بڑھنے کے امکانات بھی نظر آ رہے ہیں، وہ دوبارہ چل پڑے گی۔ لیکن الفاظ کا انتخاب بہت سوچ سمجھ کر کریں۔ اب ہم بات کریں گے آپ کی صحت اور ذہنی کیفیت کے بارے میں۔ تو ذہنی دباؤ اس ہفتے آپ کو تھکا سکتا ہے، جس کی وجہ سے نیند پوری نہ ہونا، سر یا آنکھوں میں تھکن ہونا، موبائل اور اسکرین کا زیادہ استعمال جیسے مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس لیے موبائل اور اسکرین ٹائم کو کم کریں، پانی زیادہ پئیں اور خود کو کچھ وقت دیں۔ اپنے لیے بھی جینا چاہیے اور ایکسرسائز کریں۔ اب ہم بات کریں گے آپ کے لیے روحانی پیغام کی۔ تو برج جوزہ والوں کے لیے اس ہفتے کا روحانی پیغام ہے، خاموشی بھی ایک طاقت ہے، اس لیے خاموش رہیں۔ اب ہم بات کریں گے آپ کے لیے اس ہفتے کے خاص روحانی وظیفہ کی۔ تو اس ہفتے آپ نے فجر کی نماز کے بعد اور عشاء کی نماز کے بعد 121 مرتبہ پڑھنا ہے، یا علیمو یا اللہ ہو۔ پھر سماعت کر لیں، یا علیمو یا اللہ ہو، اور اول و آخر 11 مرتبہ
درود پاک کا نذرانہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پیش کرنا ہے اور آخر میں دل کی الجھن اللہ کے سامنے رکھنی ہے۔ یہ وظیفہ آپ کے ذہن کو واضح اور دل کو مطمئن کرے گا۔ اگر آپ برج جوزہ ہیں اور آپ کو لگا کہ یہ باتیں آپ کے حال سے جڑی ہیں تو یہ محض اتفاق نہیں، کمنٹ میں صرف جوزہ لکھ دیں تاکہ اگلی ویڈیو آپ جیسے لوگوں کے لیے بنائی جا سکے۔ آپ سن رہے ہیں مرشد سائیں سرکار سبز پوش بخاری کو۔ یہاں بات نہیں کی جاتی، یہاں سمت دی جاتی ہے۔ ہم ستاروں کی چال بھی جانتے ہیں اور ستاروں کا حال بھی، لیکن بھروسہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پر رکھتے ہیں اور اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ دعا سے تقدیر کو بدلا جا سکتا ہے۔ اگر آپ اپنے نام کا اسم اعظم جاننا چاہتے ہیں یا اپنی کسی پریشانی یا مسائل کا روحانی اور اسٹرالوجیکل حل چاہتے ہیں یا اپنے کسی خاص مقصد کے لیے استخارہ کروانا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہمارا علم تجربہ نہیں، وراثت ہے جو صدیوں سے چلا آ رہا ہے۔ ہم تعلیمات اہل بیت علیہ السلام اور فیضان اہل بیت علیہ السلام کے ذریعے آپ کی زندگیوں اور آپ کے دلوں کو منور کرتے ہیں اور آپ کے مسائل کا روحانی حل کرتے ہیں۔ یہ علم اہل بیت علیہ السلام سے سینہ بسینہ امام علی نقی علیہ السلام 10ویں امام سے ہوتا ہوا حضرت سید محمد شاہ سبز پوش بخاری رحمۃ اللہ علیہ تک اور وہاں سے ہوتا ہوا مرشد سائیں سرکار تک چلا آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے برگزیدہ بندوں اور انعام یافتہ لوگوں میں شامل فرمائے اور آپ کو اپنی مخلوق میں خیر بانٹنے والا بنائے۔ الہی آمین۔